آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 14، ملوک بنی اسرائیل، سب ہیڈنگ یوآب بن ازیاہو۔ اور اس کی جگہ اس کا لڑکا یوآب تخت نشین ہوا۔ یہ نیک اور متقی تھا، اور اس کے زمانہ حکومت میں ہوشیع، اشعیا، یوبل، اوف، انبیاء کنعام علیہ السلام تھے۔ اسی کے زمانہ میں بادشاہ جزیرہ نے ابتداً یہود پر غلبہ حاصل کیا، جو سیانکین کے نام سے معروف تھے، اور یوآب اپنی حکومت کے 16ویں سال مر گیا۔ سب ہیڈنگ آہاز بن یوآب۔ تب اس کا لڑکا حکومت کی کرسی پر بیٹھا اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے چھوڑ دیے، اور بنی اسرائیل بت پرستی کرنے لگے۔ ارمن بامداد بادشاہ موصل ان سے لڑا اور دمشق کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور جہاں تک اس سے بن پڑا وہ اسے لوٹ کر واپس ہوا۔ پھر آہازان ان کے مقابلے پر نکلا، 1,20,000 یہودی مارے گئے، اور آہاز پسپا ہو کر بھاگا۔ ہر وشیوش کہتا ہے کہ اسی کے زمانہ حکومت میں ماربس کی حکومت کیرش بادشاہ فارس کے ہاتھوں ختم ہوئی، اور ان کی حکومت و سلطنت اس کی طرف منتقل ہو گئی۔ ابن عمیر مسیحی سے روایت کرتا ہے کہ آغاز کے زمانہ حکومت میں فرحبہ یونان کے علاوہ تمام روم پر غالب آ گئے تھے اور شہر روما کو لوٹ لیا۔ ہر وشیوش یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے زمانہ سلطنت میں لاطینین انطاکیہ روملس پر اور پھر مرکہ پر حاکم ہوا اور شہر روما آباد کیا۔ یونس بن متی بنی اسرائیل کے انبیاء مرسلین میں سے شمار کیے جاتے ہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، اور بے شک یونس مرسلین سے ثابت ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی مخصوص کتاب نازل نہیں کی گئی تھی۔ شریعت موسوی کے پابند تھے، اور اہل نینوا سرزمین موصل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ مدتوں یہ واضح پند کرتے رہے، مگر ان میں سے جب کوئی شخص آپ پر ایمان نہ لایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی۔ خدا تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا وعدہ کیا، لیکن جب اس عذاب کے نزول کا وقت آیا تو جناب موصوف شب کے وقت شہر سے باہر چلے آئے۔ صبح ہوتے ہی بامقدار شہر ایک ابر سرخ نمودار ہوا اور اس سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ اہل شہر نے یونس علیہ السلام کو اس غرض سے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اگر وہ ملتے تو اہل شہر ان پر ایمان لاتے، توبہ کرتے، لیکن وہ کہاں ملنے والے تھے۔ وہ اس شہر کی سرحد سے غصے کی وجہ سے باہر جا چکے تھے۔ بادشاہ نے اہل شہر سے کہا کہ اگر یونس نبی تمہارے درمیان سے چلے گئے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ تم سے نہیں گیا ہے؟ چلو شہر کو چھوڑ دو اور میدان میں چل کر توبہ کرو۔ چنانچہ اہل شہر بادشاہ کے کہنے سے شہر چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور 3 روز تک گریہ زاری کرتے رہے۔ چوتھے روز ان کی دعا قبول کر لی گئی اور یہ عذاب ان سے اٹھا لیا گیا۔ اہل شہر اپنے شہر میں واپس آئے۔ یونس اہل شہر سے بیزار ہو کر رفتہ رفتہ دریا کے کنارے پر پہنچے اور کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جب کشتی نصف دریا میں پہنچی تو کشتی کو ہوائے مخالف سے نقصان پہنچتا نظر آیا۔ تب آپ کو اپنی خطا کا احساس ہوا۔ قصہ مختصر: آپ نے اپنے کو دریا میں ڈال دیا تو کشتی روانہ ہو گئی اور آپ کو مچھلی نے نگل لیا۔ 40 روز تک اس کے پیٹ میں رہے۔ 41ویں روز بحکم الہی اس کے پیٹ سے نکلے۔ آپ میں اس قدر توانائی باقی نہ رہی تھی کہ حص و حرکت کرتے یا باہر چلتے پھرتے۔ 40 روز دریا کے کنارے پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو رزق پہنچاتا رہا۔ جب ان میں چلنے پھرنے کی توانائی آ گئی تو پھر وہ اسی شہر کی طرف بھیجے گئے جہاں سے آپ غصہ ہو کر چلے گئے تھے۔ وہ لوگ تعداد میں 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھے۔ اس کا ذکر قرآن شریف میں آ گیا ہے۔ نذیر کے لیے یہی ایک امت ہے کہ اس پر عذاب آیا اور وہ اس وقت ایمان لانے اور توبہ کرنے سے بچ گئے، ورنہ جس گروہ پر جب کوئی عذاب آیا تو اس وقت ان کے ایمان لانے اور توبہ کرنے سے
وہ عذاب اٹھایا نہیں گیا۔ سب ہیڈنگ خرقیہ بن احاز۔ اس کے بعد 16 برس حکومت کر کے احاز مر گیا اور اس کا لڑکا خرقیہ تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے بت پرستی یک قلم بند کر دی اور اپنے جد اعلیٰ داؤد کے قدم بہ قدم چلنے لگا۔ ملوک بنی یہودہ میں اس کا ہم مثل کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے۔ ملوک موصل و بابل و قریش سے مخالفت کی اور بنی فلسطین کو فاش شکست دے کر ان کے قصبات کو اجاڑ ڈالا۔ اس کے اور اس کے باپ کے عہد حکومت میں شلیشا روبا بادشاہ جزیرہ موصل نے سامرا میں اسبات پر حملہ کر کے ان پر جزیہ قائم کیا۔ پھر اس کے زمانے میں شلیشا را ان کی طرف آیا اور ان کا ملک چھین لیا۔ پھر اس کی حکومت کے چوتھے برس رزین بادشاہ دمشق نے اس پر حملہ کیا اور بغیر کسی لڑائی کے لوٹ گیا۔ سب ہیڈنگ سنجاریف کا محاصرہ بیت المقدس۔ اور 14ویں سال میں سنجاریف بادشاہ موصل فتح سامرا کے بعد اس پر حملہ آور ہوا اور اس نے بنی یہودہ کے اکثر شہروں کو فتح کر لیا اور اسے بیت المقدس میں گھیر لیا۔ خرقیہ نے 300 قنطار چاندی اور 300 قنطار سونے کے اور ہیکل اور شاہی محل کا تمام مال سنجاریف کو دے کر واپس کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ عہد ٹوٹ گیا اور سنجاریف نے دوبارہ بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کیا اور اس نے رقم معینہ کے لینے سے انکار کر دیا اور کہلا بھیجا، وہ کون شخص ہے کہ جس کے خدا اسے میرے ہاتھوں سے نجات دے جب تک میں اس کو نجات نہ دوں۔ بنی اسرائیل اس کے ان کلمات کو سن کر ڈرے اور شایع نبی سے دعا کے خواستگار ہوئے۔ سب ہیڈنگ سنجاریف کا خاتمہ۔ شایع نبی نے دعا کی۔ سنجاریف کے لشکر میں طاعون پھوٹ نکلا۔ ایک ہی رات میں 1,20,000 سپاہی مر گئے۔ سنجاریف مجبور ہو کر نینوا اور موصل کی طرف لوٹا۔ اثناء راہ میں خود اس کے لڑکوں نے اسے مار ڈالا اور بیت المقدس کی طرف بھاگ آئے۔ تب اس کا لڑکا سرمعون تخت حکومت پر بیٹھا۔ طبری کہتا ہے کہ بادشاہ بنی اسرائیل نے سنجاریف کو قید کر لیا تھا، لیکن اشعیا نبی کے با الہام خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ سب ہیڈنگ منشا بن خرقیہ۔ پھر خرقیہ 29 سال حکومت کر کے مر گیا اور اس کا لڑکا منشا تخت حکومت پر بیٹھا۔ یہ نہایت ہی بدکار اور کج خلق تھا۔ اس کے حرکات و سکنات انتہائی ناپسندیدہ تھے۔ دینی امور میں بھی یہ مذہب کا پابند نہ تھا۔ اشعیا نبی نے اسے اس کے افعال ناپسندیدہ سے روکنا چاہا، لیکن اسے آپ کی ہدایت و رہنمائی ناگوار گزری۔ اس نے جناب موصوف کو آرے سے چروا ڈالا اور انہی کے ساتھ سلہا کے ایک گروہ کو قتل کر ڈالا۔ ابن امید کہتا ہے کہ اس کی حکومت کے 29ویں سال سنجاریف صغیر نے مملکت موصل پر قبضہ حاصل کیا اور 45 جلوس میں بادشاہ یواش نے بور نیتیا آباد کیا، جس میں فلسطین نے ترمیم کر کے اسے اپنے نام سے موسوم کیا، اور 51 جلوس میں سنجاریف بادشاہ موصل نے قدس شریف پر فوج کشی کی۔ 3 برس کے محاصرہ کے بعد 54 جلوس میں اسے فتح کر لیا۔ سب ہیڈنگ یوشیا بن امون۔ منشا کے بعد اس کا لڑکا امون حکومت کی کرسی پر بٹھایا گیا۔ اس کی حالت بینہ اس کے باپ کی سی تھی۔ اس نے 2 برس تک حکومت کی۔ تیسرے برس کے شروع میں اس کے غلاموں نے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد یہودا نے متفق ہو کر ان غلاموں کو مار کر اس کی جگہ اس کے لڑکے یوشیا کو بادشاہ بنایا۔ اس نے نہایت سلامت روی کا طریقہ اختیار کیا، بتوں کو توڑ ڈالا، دینی معاملات میں مضبوطی سے کام لینے لگا، بتوں کے مجاوروں کو قتل کر ڈالا اور ان مکانات اور قربان گاہوں کو مسمار کر دیا جن کو یریام ابن نبات نے بنوایا تھا۔ اس کے زمانہ حکومت میں سکونہ اور کلدی اور ناہوم نبی تھے۔ اس کے عہد میں بنی ہارون میں ارمیا بن الحیا کو نبوت دی گئی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو جب بل کی طرف 70 برس کی جلا وطنی کی خبر دی تو یوشیا نے قبا قربان اور تابوت عہد کو
لے کر ایک گڑھے میں دفن کر دیا جس کا پتہ کسی کو معلوم نہ ہوا۔ اسی کے عہد حکومت میں نجوس نے بابل لے لیا۔ سب ہیڈنگ فرعون آرج۔ اس کی حکومت کے 31ویں برس میں فرعون آرج نے مصر پر قبضہ حاصل کر لیا اور مسیح سے لڑنے کے لیے فرات کی طرف چلا۔ یوشیا بھی اس کے مقابلے پر آیا اور لڑائی کے میدان میں 32 برس حکومت کر کے ایک تیر کے صدمے سے مر گیا جبکہ وہ شکست پا کر بھاگا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا یواش، جس کو یہو یا ہاز بھی کہتے ہیں، حکومت کرنے لگا۔ اس نے توراۃ کے احکام کو بالکل معطل اور بیکار کر دیا اور بد کرداری شروع کر دی۔ فرعون آرج نے اس پر فوج کشی کی اور اسے گرفتار کر کے مصر واپس آیا۔ مصر پہنچ کر یواش کا انتقال ہو گیا۔ فرعون الارج نے ممالک بنی اسرائیل پر 100 قنطار چاندی اور 20 قنطار سونے کا خراج مقرر کیا۔ یواش کا زمانہ حکومت صرف 3 مہینے رہا۔ سب ہیڈنگ بخت نصر کا حملہ۔ یواش کے بعد بنی اسرائیل نے الیاقم بن یوشع کو حکومت کی کرسی پر بٹھایا۔ یہ نہایت بدنیت اور کافر تھا اور فرعون آرج کے لیے بنی یہودا سے اعلیٰ قدر حیثیت خراج وصول کرتا تھا۔ اس کی حکومت کے 7ویں برس بخت نصر بادشاہ بابل نے اس پر حملہ کیا اور جزیرہ کو اس سے چھین لیا اور بیت المقدس کی طرف بڑھا اور بنی اسرائیل پر اولاً جزیہ قائم کیا۔ الیاقیم نے اس کی حکومت تسلیم کر لی اور 3 برس تک اس کا مطیع رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اروم، امون، موآب، کسد انین کو مسلط کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے کچھ لشکر جمع کر کے بخت نصر سے سرتابی کی۔ وہ اسے گرفتار کر کے بابل کی طرف لے چلا۔ اثناء راہ میں اپنی حکومت کے 11ویں برس مر گیا۔ سب ہیڈنگ بنی اسرائیل کی غلامی۔ بخت نصر نے اس کی جگہ نہینیو بن الیاقم کو اپنی طرف سے تخت حکومت پر بٹھایا۔ اس نے 3 مہینے بادشاہی کی، پھر کسی وجہ سے بخت نصر نے اس پر فوج کشی کی اور اس کا محاصرہ کر کے اس کی ماں اور ارکان مملکت اور رؤسا شہر اور تمام بنی اسرائیل کو جو 10,000 کے قریب تھے قید کر کے بابل کی طرف روانہ کر دیا، اور تمام وہ چیزیں جو ہیکل اور خزائن شاہی میں تھیں اور وہ برتن جو حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنوائے تھے لوٹ لیے، اور شہر میں فقراء اور ناتوانوں کے علاوہ کسی کو نہ چھوڑا۔ نہیتیو بن الیاقم بادشاہ بنی اسرائیل 32 برس تک اس کی قید میں رہا۔ سب ہیڈنگ ہیکل کی تاراجی۔ ابن امید کہتا ہے کہ بخت نصر نے قدس شریف پر الیاقم کی حکومت کے 3 سال حملہ کر کے ان میں سے ایک گروہ کو قید کر لیا اور ہیکل کا تمام اسباب لوٹ لیا تھا۔ ایک ہی سال میں دانیال اور خانیہ اور عزازیہ اور میسائل انبیاء تھے، اور الیاقم کی حکومت کے 5ویں سال بخت نصر اور فرعون آرج بادشاہ مصر میں لڑائی ہوئی۔ سب ہیڈنگ بخت نصر کی قدس شریف پر فوج کشی۔ 8ویں برس میں بخت نصر نے قدس شریف پر دوبارہ فوج کشی کی اور اہل قدس پر خراج قائم کر کے الیاقم کو اپنی طرف سے حکومت کی کرسی پر بٹھایا۔ چنانچہ الیاقم اس واقعے کے 3 سال مر گیا اور اس کی جگہ اس کا لڑکا ناجینو تخت نشین ہوا۔ والد حزقیہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے اور دانیال کو بھی اسی عہد میں نبوت ملی تھی۔ پھر نجینو کو بخت نصر بابل لے گیا تھا۔ سب ہیڈنگ صدقیہ ہو پر اتاب۔ طبری کہتا ہے کہ ہر وشیوش بھی اس سے اتفاق کرتا ہے کہ بخت نصر نے نہینیو ابن الیاقم کی جگہ اس کے چچا متنیہ معروف با صدقیہ ہو کو تخت حکومت پر بٹھایا۔ یہ بدچلن اور قبیح السیرت تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے 9ویں سال بخت نصر سے سرکشی کی۔ بخت نصر لشکر لے کر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور حصار کی گھر سے اس کے چاروں طرف سے دمدمے باندھ دیے۔ 3 برس کے محاصرے کے بعد بنی اسرائیل بیت المقدس سے نکل کر
صحرا کی طرف بھاگے۔ کسدانیوں کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ مقام اریحا میں انہوں نے انہیں جا گھیرا اور ان کے بادشاہ صدقیہ ہو کو گرفتار کر لائے اور اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں اور اس کے روبرو اس کے لڑکے کو ذبح کر ڈالا۔ اس کے بعد اس کو بابل لا کر چھوڑ دیا اور بابل ہی میں اس کا انتقال ہوا، اور بعض بنی اسرائیل اس واقعے سے جان بچا کر حجاز چلے گئے اور عرب کے ساتھ وہیں مقیم ہو گئے۔ اس کے زمانے میں ارمیا اور جکون اور باروق نبی تھے۔ سب ہیڈنگ: تباہی یروشلم کی دوسری روایت۔ اس کامیابی کے بعد بخت نصر نے اپنے سپہ سالار نیوز رادون کو شہر قدس میں داخل ہونے کا حکم دیا، جسے یہود یروشلم کہتے ہیں۔ اس نے اس شہر کو اجاڑ ڈالا اور ہیکل کو ویران کر دیا اور ان عمود ستونوں کو توڑ ڈالا جو سلیمان علیہ السلام نے مسجد میں نصب کرائے تھے، اور ان میں سے ہر ایک ستون 18 ہاتھ اونچا تھا۔ شیش محل اور تمام آثار اور شاہی مکانات توڑ ڈالے اور مال و اسباب جو کچھ پایا اٹھا لے گیا، اور کاہن ساریہ اور حبر منشا کو قیدیوں میں داخل کر کے ہیکل کو بابل کا ماتحت بنا لیا۔ ہر وشیوش کہتا ہے کہ صدقیہ ایک زمانہ تک بابل کے قید خانہ میں رہا۔ جب یزداق سپہ سالار بہمن شاہ فارس بابل پر غالب آیا تو اس نے صدقیہ ہو کو قید سے آزاد کر کے کچھ جاگیر بھی دی۔ سب ہیڈنگ: فرعون آرج کا زوال۔ مورخ حمات لکھتا ہے کہ مسعودی اس کے قول سے موافقت ظاہر کرتا ہے کہ بخت نصر کی کامیابی اور بیت المقدس کی ویرانی کے بعد بنی اسرائیل کے بعض بادشاہ مصر جا کر فرعون آرج کے پاس پناہ گزین ہوئے۔ بخت نصر نے اس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو طلب کیا، اس نے ان کے دینے سے انکار کر دیا۔ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور فرعون آرج کو قتل کر ڈالا اور مصر پر قبضہ حاصل کر کے مغرب کے اکثر شہروں کو فتح کر لیا۔ ارمیا بنی سبت لادے سے، جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، انہیں بعض خلقیہ کا لڑکا بتاتے ہیں، صدقیہ ہو کے عہد حکومت میں تھے۔ ان کو بخت نصر نے ان کے قید خانہ میں پایا تھا اور اس نے انہیں آزاد کر کے اور قیدیوں کے ہمراہ بابل بھیج دیا تھا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ارمینا بنی اسرائیل کی قید میں انتقال کر گئے۔ بخت نصر نے انہیں نہیں پایا، اور اسی طرح بخت نصر دانیال بن خرکیل نبی کو بنی اسرائیل کے ساتھ بابل پکڑ کر لے گیا تھا۔ واللہ علم۔ سب ہیڈنگ: جدلیہ بن اہان کی حکومت۔ ابن امید کہتا ہے کہ قدس شریف میں ان واقعات کے بعد جدلیہ بن اہان بقیہ زوفا یہود پر حکومت کرنے لگا۔ اس کی حکومت کے 7ویں مہینے اسماعیل شاہی خاندان سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے جدلیہ کو اور ان کے یہودیوں کو اور کسدانیوں کو مار ڈالا جو اس کے ساتھ تھے۔ پھر وہ مصر کی طرف بھاگ گیا، اور اس کے ہمراہ ارمیا نبی بھی چلے گئے اور جفون حجاز کی جانب بھاگ گئے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ارمیا نبی کو مصر، بابل، سور، سیدا، امون کی نبوت دی گئی۔ 38 برس کے بعد انہیں اہل حجاز نے سنگسار کیا۔ ان پیشن گوئیوں میں سے جو جناب موصوف نے کی تھی کہ بخت نصر مصر کی طرف آئے گا اور ہیکل کو ویران اور خراب کرے گا اور اس کے رہنے والوں کو قتل کر ڈالے گا۔ جب بخت نصر مصر آیا، آپ کی لاش کو سکندریہ لے جا کر دفن کیا گیا، اور بعض بیان کرتے ہیں کہ ارمیا نبی حسب وصیت قدس شریف میں دفن کیے گئے، اور خرقیہ ہو کو یہود نے بحالت قید قتل کر ڈالا۔ سب ہیڈنگ: بنی اسرائیل کی مراجعت بیت المقدس۔ طبری کہتا ہے کہ ان واقعات کے بعد جلا وطنان بنی اسرائیل اطراف عراق میں پھیل گئے، یہاں تک کہ انہیں ملوک فارس نے پھر بیت المقدس کی طرف لوٹایا۔ تب انہوں نے اسے دوبارہ آباد کیا، مسجد بنائی، اور اس میں ان کی 2 سلطنتیں قائم ہوئیں، یہاں تک کہ تیتش ملوک بن یاسرہ کے ہاتھوں اس کی ویرانی کا دوبارہ دور آیا اور جلوہ کبریٰ کا زمانہ آیا، جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔